اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس قوم کے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد اپنے مقصد زندگی کو بھلا کر زندگی گزار رہی ہے۔ ایک بڑی تعداد ایسی ہے جسے مقصد کا کوئی پتہ نہیں ہے، منزل کا کوئی پتہ نہیں، اور جس قوم کے نوجوانوں کو ان کی منزل کا پتہ نہ ہو، مقصد زندگی پتہ نہ ہو، پھر اس قوم کے نوجوان گلی کوچوں میں چوراہوں پر گھومتے پھرتے اپنی جوانیوں کو سڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہوٹلوں پر گپ شپ مارتے ہوئے نظر آتے ہیں، گلی کوچوں میں خاک چھانتے ہوئے نظر آتے ہیں، دیر رات تک چوکوں اور چوراہوں پر موبائل استعمال کرتے ہوئے اپنی قیمتی اوقات کو ضائع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان نوجوانوں کے پاس ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، ان نوجوانوں کے پاس ان کی زندگی کی کوئی منزل نہیں ہے، اور جن نوجوانوں نے اپنی زندگی کا مقصد طے کیا ہے، اپنی منزل طے کی ہے، افسوس کے ساتھ کہ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد وہ طے کیا ہے جو ضروریات زندگی ہیں۔ ضروریات زندگی ایک الگ چیز ہے، مقصد زندگی ایک الگ چیز ہے۔ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقال الله تعالى في موضع آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ جس زمانے میں اور جس دور میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں ایک بہت بڑے مقصد اور مشن کے لیے بھیجا تھا، اس دور کی صورتحال اور انسانی سماج کی صورتحال بالکل ویسی ہی تھی جیسے آج ہمارا اپنا دور ہے اور انسانی سماج کی جو صورتحال ہے۔ اس دور میں کرپشن عام تھا، رشوت عام تھی، آج بھی کرپشن عام ہے، رشوت عام ہے۔ اس دور میں
جھوٹ، دھوکہ، فریب، قتل و غارت گیری بالکل عام تھی. اسی طرح اس دور میں بھی جھوٹ، فریب، دھوکہ اور قتل و غارت گیری عام ہے. اس دور میں زنا ایک معمولی سی چیز تھی، کوئی اس کو معیوب نہیں سمجھتا تھا. اور آج ہم جس معاشرے میں ہیں یہاں بھی زنا عام ہے اور اس کو کوئی معیوب نہیں سمجھتا، کوئی برا نہیں سمجھتا. اس دور میں شراب، جوا، برائیاں اور بد اخلاقی بالکل عام تھی. آج ہم جس معاشرے میں ہیں یہاں بھی شراب عام ہے، جوا عام ہے، بد اخلاقی اور برائیوں اور دیگر خرافات کا ایک ماحول ہے. اس دور میں معمولی سی بات پر جب لڑائیاں شروع ہو جاتی تھیں تو پھر وہ لڑائیاں چلتے چلتے برس ہا برس، خاندان در خاندان، نسل در نسل ان لڑائیوں کا سلسلہ چلتا رہتا تھا. اور آج ہم جس دور میں، جس زمانے میں ہیں، بالکل وہی صورتحال ہے کہ معمولی سی بات پر قتل و غارت گیری، معمولی سی بات پر خون بہانا. بالکل جس طرح اس دور میں انسانی خون سستا ہو چکا تھا، اسی طرح اس معاشرے میں بھی انسانی خون بالکل سستا ہو چکا ہے. اس دور میں بے حیائی اور بے شرمی اس قدر بلندیوں کو پہنچ چکی تھی کہ باپ کے مر جانے کے بعد بیٹا اپنی ماں سے شادی کیا کرتا تھا اور اس کو کوئی برا بھی نہیں سمجھتا تھا. اور یہ کوئی تعجب اور حیرت کی بات نہیں ہے کہ اس زمانے میں ہوا کرتا تھا، بلکہ آج ہم جس معاشرے میں ہیں، جس معاشرے میں چل رہے ہیں، کچھ دن گزرتے نہیں کہ یہ خبر پہنچتی ہے اخبارات کے ذریعے سے، دیگر ذرائعوں کے ذریعے سے، کہ بیٹے نے اپنے ماں سے شادی کی ہے، ماں اپنے بیٹے سے شادی کی ہے، بہن اپنے بھائی سے اس نے شادی رچائی ہے، بھائی اپنے بہن سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور باپ اپنی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے. تو اس دور میں جو صورتحال تھی بالکل وہی صورتحال اس دور میں. اب ذرا دیکھیں کہ اس قدر خوفناک ماحول اور اس قدر بھیانک ماحول، ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو دنیا میں ایک بہت بڑے مشن اور مقصد کے لیے بھیجا. انسانیت حیران ہے. مؤرخین جب تاریخ لکھتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ ایک طرف اس پرفتن دور میں اور جہالت کے انتہا کے دور میں، بے شرمی، بد اخلاقی، بد فعلی، ایسے ماحول میں ایک شخص خدا کا پیغام لے کر اس معاشرے میں آتا ہے اور چند ہی سالوں میں، چند ہی دہائیوں میں، بالکل 30 یا 40 سال کے عرصے میں وہ دنیا میں ایسا انقلاب برپا کرتا ہے، دنیا میں ایسی تبدیلی لاتا ہے
کہ صرف ایک ملک نہیں، ایک بر اعظم نہیں، بلکہ ایشیا سے لے کر افریقہ تک، اور پھر افریقہ سے لے کر یورپ تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، اور شمال سے لے کر جنوب تک، اور امیر سے لے کر غریب تک، عوام سے لے کر بادشاہت تک، اور مزدوروں سے لے کر تاجروں تک، بچوں سے لے کر بڑوں تک، ساری انسانیت کے اخلاق اور کردار کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ ملک بدل جاتا ہے، معاشرہ بدل جاتا ہے، انسانیت کے کردار اونچے اور اعلیٰ اخلاق تک پہنچ جاتے ہیں، ان کی سیرت بدل جاتی ہے، اور مشرق اور مغرب میں، شمال اور جنوب میں امن و امان، انصاف اور عدل کا نظام قائم ہوتا ہے، بس چند سالوں کے نتیجے میں۔ ایک وہ دور تھا کہ اس معاشرے کے لوگوں پر کوئی حکومت کرنا نہیں چاہ رہا تھا، اس معاشرے کے لوگوں کو کوئی اپنانا نہیں چاہ رہا تھا، اور نبی علیہ السلام نے بس چند سالوں میں، 30-40 سال کے اس عرصے میں، ان لوگوں کے کردار کو، ان کی سیرت کو، ان کے معاشرے کو اور ان کی دنیا کو اس طرح بدلا کہ وہ اب دنیا کو انسانیت کا درس دے رہے ہیں، اب وہ دنیا کو انسانیت اور محبت کا پیغام دے رہے ہیں، وہ انسانیت کو عدل اور انصاف کا نظام دے رہے ہیں۔ آخر ایک انصاف پسند آدمی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ایسے وہ کیا اسباب تھے، وہ کیا عوامل تھے، وہ کیا بنیادی تعلیمات تھیں نبی علیہ السلام کی کہ جس نے 30-40 سال کے عرصے میں دنیا کے نقشے کو بدل دیا۔ یہ چیزیں ہمیں نبی علیہ السلام کی زندگی سے معلوم ہو، نبی علیہ السلام کی سیرت سے معلوم ہو، نبی علیہ السلام کے کردار سے معلوم ہوگی کہ وہ کیا تعلیمات تھی نبی علیہ السلام کی کہ جس نے صحابہ اور ان کے معاشرے کو بالکل بدل کر رکھ دیا۔ کسی بھی سماج اور قوم کی ترقی، اس کی بھلائی، اس کا برائیوں سے اچھائیوں کی طرف جانا اور پستیوں سے بلندیوں کی طرف جانا اور جہالت کے دلدل سے نکل کر علم کی طرف قدم بڑھانا اور بھلائی اور خیر اس قوم اور سماج میں پایا جانا، یہ اسی وقت ممکن ہے جب اس قوم کے مختلف طبقات کے تمام لوگ ایک دوسرے کا تعاون کریں، جب اس قوم کے مختلف لوگ، مختلف طبقات کے لوگ ایک دوسرے کا تعاون کریں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اسی وقت وہ قوم ابھر کر سامنے آ سکتی ہے۔ علماء، عمائدین شہر، دانشوران قوم و ملت، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی صلاحیتیں، ٹیچرز، پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر، وکلاء، مزدور، امیر، تاجر، غریب، قوم کے جتنے مختلف طبقات ہیں، جب وہ تمام طبقات کے لوگ اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں تو پھر وہ قوم ابھر کر سامنے آتی ہے۔ علماء اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، سیاستداں اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، دانشوران قوم و ملت اپنی ذمہ داریاں ادا کریں،
نوجوان لڑکیاں اور لڑکیاں اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، تاجر اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، مزدور وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے، غریب اپنی ذمہ داری ادا کرے، امیر اپنی ذمہ داری ادا کرے، اور پھر ان قوم کے مختلف طبقات، ڈاکٹر، وکلاء، پروفیسر اور ٹیچرز، جب یہ سب اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ان کے دلوں میں ہوتا ہے اور ایمانداری کے ساتھ یہ جب اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں تو پھر وہ قوم دوسرے قوموں کے مقابلے میں ہر فیلڈ میں سب سے آگے نکلتی ہے۔ اور خاص طور سے وہ قوم جس کے نوجوانوں کے دلوں میں احساس ذمہ داری ہو، اپنی جوانی کی اہمیت کا احساس ہو اور اپنی صلاحیتوں اور قابلیتوں کے استعمال کا طریقہ جانتے ہوں، خدمت خلق کا جذبہ ہو، انسانیت کے کام آنے کا جذبہ ہو، بھلائی اور خیر اور ایک دوسرے کی ترقی، ایک دوسرے کے بھلائی کا جذبہ جس قوم کے نوجوانوں میں ہوتا ہے تو پھر وہ قوم سخت سے سخت حالات میں اور بدترین آزمائشوں کے دور میں اور سخت امتحانات کے حالات میں بھی مضبوطی سے جمی رہتی ہے۔ اس لیے اسلام کے اندر نوجوانوں کی اہمیت اور نوجوانوں کی جوانی کی اہمیت بہت ہے۔ قرآن مجید میں، احادیث نبویہ میں مختلف جگہ نوجوانوں کے واقعات ذکر کیے گئے۔ قرآن مجید میں سورہ کہف ہے اور مختلف جگہ پر اللہ پاک نے نوجوانوں کے واقعات کو ذکر فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے احادیث میں جوانی کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی قدردانی پر احادیث مبارکہ پیش کی اور واقعات بیان کیے۔ یہ ساری چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اسلام میں نوجوانوں کی جوانی کی بڑی قدردانی ہے۔ اللہ کے یہاں جوانی میں کیے گئے اعمال کی بہت قدردانی ہے، اس کے اجر و ثواب میں بھی بہت اضافہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی قوم کا مستقبل اس کے نوجوان نسل کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ کسی بھی قوم کا مستقبل اس کے نوجوانوں کی صلاحیتوں اور قابلیتوں پر نربھر کرتا ہے۔ کسی بھی قوم کا مستقبل اس قوم کے نوجوانوں کی بلند ہمتی، جرأت اور بے باکی اور بلند حوصلے اور بلند ارادوں پر منحصر ہوتا ہے۔ اب یہاں اس قوم کے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، آپ کی زندگی کو دیکھیں کہ کس طرح نبی علیہ السلام نے مختصر عرصے میں 30 سے 40 سال کا یہ عرصہ ہے، اس عرصے میں کس طرح نبی علیہ السلام نے دنیا کے نقشے کو بدل دیا، صحابہ کی سیرت کو بدل دیا، ان کے کردار کو بدل دیا، معاشرے میں پیدا ہونے والی گندگیوں کو ختم کیا۔ ہمیں خاص طور سے نوجوانوں کو اپنی جوانی کی قدردانی کرنی چاہیے، انہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ پاک نے جو وقت، جو عمر اور جو جوانی اور جو صلاحیت اور جو طاقت و قوت دی ہے یہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، یہ کہیں برباد نہ ہو جائے۔ جوانی کی یہ اہمیت ان لوگوں سے پوچھیں جو اب جوانی کی اس نعمت سے محروم ہو چکے ہیں، جوانی کی اس عظیم نعمت سے محروم ہو چکے ہیں، انہیں پوچھیں کہ جوانی کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔
اب اس کی قدردانی یہ ہے کہ ہم اپنی جوانی کو ضائع نہ کریں، اس کے اوقات کو ضائع نہ کریں ایسے کاموں میں جس کا نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ ہے۔ اپنے وقت کا صحیح استعمال، اپنی جوانی کا صحیح استعمال، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جوانی اوباش لڑکوں کی طرح ضائع ہو جائے، فلمیں دیکھنے میں، گانے سننے میں اور گلی کوچوں کی خاک چھاننے میں، ایسا نہ ہو کہ یہ جوانی ضائع ہو جائے۔ اس لیے کہ زندہ دل نوجوانوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ جاگتے میں خواب دیکھتے ہیں۔ خواب بہت سے لوگ دیکھتے ہیں، ایک ہے سونے کی حالت میں خواب دیکھنا، ایک ہے جاگتے میں خواب دیکھنا۔ جو لوگ جاگتے میں خواب دیکھتے ہیں، بلند حوصلے رکھتے ہیں، بلند ارادے رکھتے ہیں، وہی اپنے قوم کے مستقبل کو سنوارتے ہیں۔ جن نوجوانوں کے ارادے بلند ہوں، ان کے خیالات بلند ہوں، ان کی سوچوں کا محور بلند ہو اور ان کے خیالات پاکیزہ ہوں، وہ قوم کے مستقبل کو سنوارنے میں ان کا بہت بڑا رول ہو سکتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت سے ملیں گی۔ افسوس کہ ہم نہ سیرت کو پڑھتے ہیں، نہ نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن صرف ایک برکتوں والی کتاب نہیں ہے، وہ اللہ کے خطوط ہیں، وہ اللہ کے محبت نامے ہیں اپنے پیارے بندوں کی طرف۔ ذرا ہم دیکھیں تو صحیح کہ اپنے پروردگار نے ہمیں کیا پیغام بھیجا ہے، کیا خطوط بھیجے ہیں۔ کسی قریبی رشتہ دار کا کوئی میسج آ جائے، کوئی خط آ جائے تو آدمی کس طرح تڑپ اٹھتا ہے کہ وہ پڑھے بغیر اسے سکون نہیں ملتا۔ اللہ نے ہمیں اپنے خطوط بھیجے ہیں، اپنے پیغام بھیجے ہیں، محبت نامے اس قرآن میں بھیجے ہیں۔ ہم دیکھیں تو صحیح کہ اللہ نے کیا ہم سے کہا ہے، لیکن بہت دکھ اور درد کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس امت کے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد، بہت بڑی تعداد ایسی ہے جس نے اپنی زندگی کا کوئی مقصد متعین نہیں کیا، کوئی مقصد متعین نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کی کیسی تربیت کی تھی۔ جس نظام کو نبی علیہ السلام نے دنیا بھر میں پھیلایا، عدل و انصاف، امن اور سکون، صحابہ نے اسی نظام کو دنیا بھر میں قائم رکھا۔ نوجوانوں کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں کہ کس طرح نبی علیہ السلام نے 30 اور 40 سال کے اس عرصے میں، مختصر سا عرصہ، اس میں ساری دنیا کو بدل دیا۔ غیر مسلم مورخ اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ ہاں، محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سے عرصے میں اس دنیا کے نقشے کو بدل دیا، اور آپ سے تربیت پائے ہوئے صحابہ نے بھی آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس نظام کو قائم رکھا۔ 1937 میں گاندھی جی نے ایک خط لکھا۔ 1937 کے بعد جب جنرل الیکشن ہوا، اس الیکشن کے نتیجے میں کانگریس کی پہلی سرکار بننے جا رہی تھی مختلف ریاستوں میں، تو گاندھی جی نے مختلف ریاستوں میں بننے والی کانگریس کی حکومت کے ذمہ داروں کو خط لکھا۔ اس خط کا لب لباب اور خلاصہ دیکھو۔ گاندھی جی نے اس وقت کے مختلف
कांग्रेस के जिम्मेदारों को लिखा कि हम और आप एक नई हुकूमत कायम करने जा रहे हैं, एक नई सरकार बनाने जा रहे हैं और हमें एक नई हुकूमत और सरकार बनाने का मौका मिला है। मैंने अब तक जो पढ़ा और मुताला किया है उसकी रोशनी में मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहता हूँ, और वो मशवरा ये है कि अगर तुम वाकई हकीकत में सच्चे मानों में गरीबों, किसानों, मजदूरों और पिछड़े तबकात के लोगों को उनका हक और अधिकार दिलाना चाहते हो तो फिर तुम्हें हजरत अबू बकर और उमर की तरह हुकूमत करना पड़ेगा। उसने कहा कि मैंने अपनी सारी जिंदगी में हजरत अबू बकर और उमर की तरह हुकूमत करने वाला और इंसानियत की खिदमत करने वाला किसी को नहीं पाया। नौजवान नबी की सीरत से सीखें, सहाबा की जिंदगियों से सीखें कि हम किन लोगों के जानशीन हैं, हमारी निस्बत किन लोगों की तरफ है, हमारे इरादे कितने बुलंद होने चाहिए, हमारी हिम्मतें कितनी बुलंद होनी चाहिए, हमारी सोच का दायरा किस कदर वसी होना चाहिए। जिस कौम की हिम्मतें पस्त हों और जिसके इरादे बिल्कुल मर गए हों और जिस कौम के नौजवान बस अपने पेट और शर्मगाह के लिए जिंदगी गुजार रहे हों और जिस कौम के नौजवानों की सोच और उनके ख्यालात हकीर मकासिद में घूम रहे हों, उस कौम का मुस्तकबिल तारीख है, अंधेरा है। और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस कौम के नौजवानों की एक बड़ी तादाद अपने मकसद जिंदगी को भुलाकर जिंदगी गुजार रही है। एक बड़ी तादाद ऐसी है जिसे मकसद का कोई पता नहीं है, मंजिल का कोई पता नहीं। और जिस कौम के नौजवानों को उनकी मंजिल का पता ना हो, मकसद जिंदगी पता ना हो, फिर उस कौम के नौजवान गली कोचों में, चौराहों पर घूमते फिरते अपनी जवानियों को सड़ाते हुए नजर आते हैं, होटलों पर गपशप मारते हुए नजर आते हैं, गली कोचों में खाक छानते हुए नजर आते हैं, देर रात तक चौकों और चौराहों पर मोबाइल इस्तेमाल करते हुए अपनी कीमती औकात को ज़ाय करते हुए नजर आते हैं। और ये इस बात की अलामत है कि इन नौजवानों के पास उनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, इन नौजवानों के पास उनकी जिंदगी की कोई मंजिल नहीं है। और जिन नौजवानों ने अपनी जिंदगी का मकसद तय किया है, अपनी मंजिल तय की है, अफसोस के साथ कि उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद वो तय किया है जो जरूरियात जिंदगी है। जरूरियात जिंदगी एक अलग चीज है, मकसद जिंदगी एक अलग चीज है। जिन लोगों ने जिंदगी का मकसद तय कर रखा है उन्होंने जरूरियात जिंदगी को मकसद जिंदगी समझा है, जबकि जरूरियात जिंदगी एक अलग रास्ता है और मकसद जिंदगी एक अलग रास्ता है। पैसा कमाना ये जरूरियात जिंदगी है, मकसद जिंदगी नहीं है। अच्छी जॉब, अच्छी मुलाजमत, अच्छी नौकरी ये मकसद जिंदगी नहीं है, जरूरियात जिंदगी है। घर का ख्वाब ये मकसद जिंदगी नहीं है, जरूरियात जिंदगी है। अच्छा लिबास, कीमती लिबास, उम्दा लिबास ये मकसद जिंदगी नहीं है, जरूरियात जिंदगी है। अब जरा देखें कि हमने जरूरियात जिंदगी को मकसद जिंदगी बना रखा है
اور جو ضروریات زندگی کو مقصد زندگی بناتا ہے پھر وہ نادان ہے، بیوقوف ہے۔ اس کو یوں ایک مثال سے سمجھے کہ مجھے کسی شہر پہنچنا ہے، اور وہ شہر پہنچنا یہ مقصد زندگی ہے، مقصد ہے، اور اس کے لیے سواری یہ ضرورت ہے۔ اب سواری جو بھی ہو، ضرورت، چاہے وہ ٹو ویلر ہو، بس ہو، کار ہو، وہ ضرورت ہے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے۔ اب جو دستیاب ہوں اس کو سہارا بنا کر اپنے مقصد کو پہنچ جائے۔ لیکن اگر کوئی ضد کرے کہ نہیں مجھے کار ہی چاہیے، مجھے کار ہی چاہیے، اور وہ ضد لے کر بیٹھ جائے، تو بتائیں کہ کیا نادانی نہیں ہے کہ اب اس ضرورت زندگی کو مقصد زندگی اس نے بنا لیا۔ اسی طرح مال کمانا، اچھی ملازمت اور اچھی نوکری، گھر کا خواب، عمدہ کپڑے، عمدہ رہن سہن، یہ مقصد زندگی نہیں ہے، ضروریات زندگی ہے۔ مقصد زندگی کیا ہے؟ مقصد زندگی وہ ہے جو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے دنیا کو بتایا۔ مقصد زندگی وہ ہے جو خالد بن ولید نے دنیا کو بتایا۔ مقصد زندگی وہ ہے جو ابو عبیدہ ابن الجراح نے دنیا کو بتایا۔ مقصد زندگی وہ ہے جو طارق بن زیاد نے دنیا کو بتایا۔ مقصد زندگی وہ ہے جو محمد فاتح نے دنیا کو بتایا۔ مقصد زندگی وہ ہے جو طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم نے دنیا کو بتایا۔ مقصد زندگی وہ ہے جو نور الدین زنگی نے دنیا کو بتایا۔ مقصد زندگی وہ ہے جو صلاح الدین ایوبی نے دنیا کو بتایا۔ مقصد زندگی وہ ہے جو سراج الدولہ نے دنیا کو بتایا۔ مقصد زندگی وہ ہے جو حضرت ٹیپو سلطان رحمہ اللہ نے دنیا کو بتایا۔ مقصد زندگی وہ ہے جو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے دنیا کو بتایا۔ مقصد زندگی وہ ہے جو شیخ الہند حضرت مولانا محمود دیوبندی نے دنیا کو بتایا۔ مقصد زندگی وہ ہے جو حضرت مولانا عبید اللہ سندھی نے دنیا کو بتایا۔ مقصد زندگی وہ ہے جو حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے دنیا کو بتایا۔ مقصد زندگی وہ ہے جو اسماعیل حنیہ نے دنیا کو بتایا۔ مقصد زندگی وہ ہے جو یحییٰ سنوار نے دنیا کو بتایا۔ اب ذرا دیکھیں کہ ہم نے جو مقاصد دنیا کے لیے طے کیے، اپنی زندگی کے لیے طے کیے ہیں، کیا یہ ہمارے مقاصد قوم کے ان بہادروں اور ان جرأت مندوں کے مقاصد سے میل کھاتے ہیں، یا پھر ہمارے مقاصد دنیا کے ایس پرست اور ایاس پرست انسانوں کے ساتھ میل کھاتے ہیں؟ جو زندہ دل نوجوان ہوتے ہیں وہ اپنی جوانی کو برباد نہیں کرتے، اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرتے، خدا کی دی ہوئی صلاحیتوں کو گندے خیالات میں اور غلط منصوبوں میں برباد نہیں کرتے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ بھائی اس قوم کے نوجوانوں کی سوچ بہت بلند ہونی چاہیے، ارادے بہت بلند ہونے چاہیے، ہمت بہت اعلیٰ ہونی چاہیے۔ یہ اس قوم کے نوجوانوں کی امتیازیت رہی ہے، اور یہ قوم اسی وقت آگے بڑھے گی جب اس قوم کے مختلف طبقات کے لوگ اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، علماء اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، سیاستداں اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، دانشوران قوم ملت اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، ٹیچرز اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، پروفیسر اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، ڈاکٹر، وکلاء اور انجینئر، مختلف طبقات کے لوگ جب اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے تو پھر یہ قوم پستی سے بلندیوں کی طرف چل پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جوانی کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اوقات کو برباد کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جو صلاحیتیں، جو قابلیتیں اللہ پاک نے ہمیں دی ہیں، وہ غلط منصوبوں میں، وہ غلط ارادوں میں اور غلط پلانوں میں تباہ کرنے سے اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی قوم اور ملت کے لیے جینے کی توفیق عطا فرمائے، انسانیت کے لیے کام آنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thank you for watching. If you found this video helpful, please like,
share it with others, and subscribe to our YouTube channel for more insightful Islamic content.